السلام علیکم. پروگرام ٹاپ سٹوری کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان رحمان اظہر. آج کا دن پاکستانی سیاست میں بہت ہی اہم. سب سے پہلے ایک نظر آج کی ٹاپ سٹوریز پر. طاہر القادری کی واپسی, مطالبات اور دستبرداری ساتھ ساتھ, حکومتی چالیں کامیاب. سپریم کورٹ نے مشرف کو بیرون ملک جانے سے روک دیا, حکومت پھر کامیاب. پاکستان عوامی تحریک کے سربراہ ڈاکٹر طاہر القادری کے ایک بار پھر انقلاب لانے کے اعلان کے ساتھ پاکستان آمد کا معاملہ. حکومت گرا دینے اور انقلاب لانے کے دعووں کی وجہ سے میڈیا اور عوام اہمیت اختیار کر گیا تھا. سیاسی شطرنج کی اس فساد پر حکومت اور قادری صاحب کے درمیان جاری اعصاب شکن مقابلے میں حکومتی چالیں بظاہر کامیاب نظر آ رہی ہیں. ایمریٹس ایئر لائن کے طیارے کو اسلام آباد کی بجائے لاہور اتارا گیا تو 5 گھنٹے تک عوام قادری صاحب کے پلان بی کے منتظر رہے, مگر قادری صاحب نے پہلے طیارے سے اترنے سے انکار کیا, پھر مطالبات پیش کرنا اور ان سے دستبردار ہونا شروع کیا. کور کمانڈرز اور فوجی نمائندوں کے ساتھ جانے کے مطالبے سے آغاز کر کے بالآخر ذاتی دوست گورنر پنجاب کے ساتھ جانے پر رضامند ہو گئے. پھر قادری صاحب اور وفاقی نمائندے کے درمیان میٹھی میٹھی باتیں شروع ہو گئی. اس دوران جمہوری حکومت قادری صاحب کے کارکنان کو روکنے کے لیے غیر جمہوری طریقے بھی آزما رہی تھی, جس کے لیے جڑواں شہر مفلوج کر دیے گئے. حکومت اور قادری صاحب کے درمیان کشمکش ہر لمحے ایک نیا موڑ لے رہی ہے. قادری صاحب عظیم انقلاب اور اپنے شہداء کے انتقام کا دعویٰ کر چکے ہیں. کیا وہ اپنے پاکستان آنے اور انقلاب لانے کے مقاصد کو پورا کر سکیں گے؟ یہ سوال بہت ہی اہم ہے. اس ساری صورتحال پر بات ہوگی. ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں قمر زبان قائرہ صاحب, پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما ہیں. پھر عین الحق عوامی تحریک کے رہنما ہیں, وہ بھی ہمیں جوائن کر رہے ہیں. مظہر عباس صاحب سینئر صحافی ہیں, اور رانا مشہود صاحب ہمارے ساتھ لاہور سے موجود ہیں, وزیر قانون پنجاب ہیں. آغاز کروں گا رانا مشہود صاحب سے. رانا مشہود صاحب, ایک تو بتائیے, آج خبریں آتی رہی کہ پنجاب پولیس کے لوگوں اور جو پولیس کے جو لوگ تھے وہاں پر اسلام آباد میں موجود تھے, ان پر بڑا تشدد ہوا. کیا معاملہ ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. معاملہ تو دیکھیں بڑا سیدھا سا ہے. آج پاکستان دوبارہ ترقی کے راستے پہ سفر کا آغاز کر رہا ہے. پاکستان میں دنیا بھر سے انویسٹمنٹ آ رہی ہے. پاکستان میں معیشت کا پہیہ چلنے کی بات ہو رہی ہے. پاکستان میں 20,000 میگا واٹ بجلی کے پروجیکٹ لگ رہے ہیں, اور اتنے میگا پروجیکٹس کے اوپر ایک اللہ کے فضل سے کرپشن کا سکینڈل نہیں ہے. تو یہ وہ پاکستان ہے جس کی پاکستان کے عوام امید کرتے ہیں, اور جو روڈ میپ ہے اس کے اندر اگلے 1.5 سے 2 سال کے اندر اگر اسی طرح یہ ترقی کا کارواں چلتا رہا تو پاکستان خوشحالی کا وہ ٹارگٹ جو بڑی دیر سے مس کر رہا تھا پاکستان حاصل کرے گا. اور اس سارے پروسیس کو سیبوٹیج کرنے کے لیے یہ جو ایک نام نہاد انقلاب کا نعرہ لگا, جس کے اندر ہمیں تو آج تک یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ طاہر القادری صاحب اور ان کی ٹیم چاہتے کیا ہیں. وہ خود ایک فارنر ہیں, وہ اس ملک کے نظام کو نہیں مانتے, اس ملک کے آئین کو نہیں مانتے, اس ملک کے قانون کو نہیں مانتے, اور اس ملک کے اداروں کے ساتھ جو سلوک آج ان کے کارکنوں نے کیا, میں پولیس کے نوجوانوں کو سلام پیش کرتا ہوں کہ جس طرح انہوں نے ایک مثالی ریسٹرینٹ کا مظاہرہ کیا. وہ خود تو گھائل ہوتے رہے لیکن انہوں نے صبر کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑا, اور ایک بڑا سانحہ ٹل گیا. کسر نکال چکے تھے نا ماڈل ٹاؤن میں. ماڈل ٹاؤن کی بات سر ایک چیز ذہن میں رکھیے گا, ماڈل ٹاؤن جو ہے یہ ماڈل ٹاؤن نہ مسلم لیگ نون کا کردار ہے, نہ ہمارا ماضی ایسا ہے, نہ حال ہمارا ایسا ہے. یہ جو کچھ بھی ہوا اس پر چیف منسٹر نے خود آ کر انکوائری کا کہا, اور اس پہ کہا کہ اگر جوڈیشل کمیشن ہائی کورٹ نہیں تو سپریم کورٹ کا جوڈیشل کمیشن, سپریم کورٹ کا سو موٹو نوٹس. آج قوم کو یکسو ہونا ہے, آج آگے کی طرف چلنا ہے, اور اس طرح کے ایلیمنٹس جو ملک کے کو ڈی ریل کرنا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے, چلیں آپ کا نقطہ آ گیا. اچھا قمر زبان قائرہ صاحب, طاہر القادری کا معاملہ آخر ہے کیا؟ آپ کی جماعت اسے کس طرح سے دیکھ رہی ہے؟ وہ جمہوری انقلاب کی باتیں کرتی ہیں, آپ کی جماعت جب برسر اقتدار تھی تب بھی آئے تھے, تب کیا بات ہوئی تھی, تب کس طرح سے ٹھنڈے پڑ گئے؟ دیکھیے, ایک تو میں سمجھتا ہوں کہ ڈاکٹر طاہر القادری, میں ان کا کوئی سیاسی فالوور نہیں ہوں, مجھے ان کے نقطہ نظر سے اختلاف ہے, لیکن ان کے لیے ادب کے الفاظ استعمال کرنے چاہیے. بہت سارے میڈیا کے ساتھیوں نے ان کے لیے جو ایک خاص پتہ نہیں کیوں, کبھی کسی نے کہا گرگٹ کی طرح رنگ بدلے, کبھی کسی نے کہا کہ جی انہوں نے مطالبات مانگے چھوڑے. یہ فرمائیے کہ کیا
طاہر القادری صاحب جو پچھلے دنوں لاہور میں ان کے کارکنوں کے ساتھ ہوا، جس طرح ان کے گھر پہ حملہ ہوا، ان کے کارکنوں کو شہید کیا گیا، پھر ان کے طیارے کو ڈائیورٹ کیا گیا، پھر پوری حکومت جس طرح ان کے بارے میں پہلے گفتگو فرما رہی تھی اور آج گفتگو فرما رہی ہے، حقائق کے بالکل ہٹ کے طاقت کے زور پہ سب کچھ کر رہی ہے، کیا طاہر القادری صاحب میاں شہباز شریف صاحب پہ اعتبار کر سکتے تھے اگر انہوں نے اس سے ہٹ کے کوئی بات کی ہے؟ جس کو میں تو ایگری نہیں کرتا کہ وہ فوج کی پناہ طلب کریں، فوج ہمارا ہی ادارہ ہے، لیکن ان کو سول لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے اوپر اعتبار کرنا پڑے گا، لیکن کیا وہ شہباز شریف صاحب پہ ان کی ٹیم پہ اعتبار کر سکتے ہیں؟ پولیس چیف سے بھی میں کہوں گا کہ اگر ہمارے ادارے لوگ حکمرانوں کی، بھلے وہ میری جماعت ہو، حکمرانوں کی ذاتی ملیشیا بن جائیں گے تو پھر لوگ کہیں اور دیکھنا شروع کریں گے۔ اس وقت طاہر القادری صاحب جو آئے ہیں، اگر وہ انقلاب کی باتیں کر رہے ہیں تو یہ انقلاب کے نعرے تو روز شہباز شریف صاحب بھی لگاتے ہیں، وہ بھی تو جو جالب صاحب کی غزلیں پڑھ پڑھ کے انقلاب لانے کی باتیں کرتے تھے، میاں نواز شریف صاحب اپنے جلسوں میں جا کے انقلاب کی باتیں کرتے تھے۔ سسٹم بدلنے کی بات کر رہے ہیں نا، وہ کہہ رہے ہیں سسٹم ہی خراب ہے۔ دیکھیے سسٹم بدلنے کی بات کرنا کوئی جرم ہے کیا اس ملک میں؟ اگر طاہر القادری صاحب عوامی رابطہ کرتے ہیں، لوگ ان کو ووٹ دے دیتے ہیں اور اس کے بعد وہ اس ملک کا آئین بدل دیتے ہیں دیکھو پروسیس کے ذریعے، تو وہ تو آئینی رستہ ہے یار۔ اور یہ سارے حکمران، سارے سیاستدان کہتے ہیں میں انقلاب لے آؤں گا، میں نظام بدل دوں گا۔ ارے بھائی یہ کون سا گناہ ہو گیا کہ آپ اسٹرکٹ اور سینسٹیو الفاظ کو پکڑ کے بیٹھ گئے؟ دیکھنا یہ ہے کہ حکمرانوں نے کیا کیا ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا یہ بڑا اہم نقطہ ہے، مجھے نظر عباس صاحب سے پوچھنے دے، چھوٹا سا ان کے گھر پہ حملہ کیوں کیا گیا؟ ان کے گھر پہ حملہ کیوں کیا گیا؟ ان کے کارکنوں کو کیوں قتل کیا گیا؟ ان کو واپس آنے سے کیوں روکا گیا؟ کیا ہمارے دور میں وہ تشریف نہیں لائے تھے؟ کیا اس دور میں ان کا مطالبہ یہ نہیں تھا انقلاب کا؟ ہم نے ان سے ڈیموکریٹک ڈائلاگ کیا تھا۔ یہ حکومت جو ہے یہ انتظامیہ کے پیچھے چھپی ہوئی ہے اور اپنا ایڈمنسٹریٹو فیلئر جو ہے انتظامیہ کی آپ کا نقطہ آ گیا قاری صاحب، آپ کا نقطہ آ گیا۔ اچھا مظہر عباس صاحب، یہ جو بات کی ہے قمر زمان قاہرہ نے کہ ان کی کوئی جدوجہد کو غیر آئینی نہیں ہے، جس طرح سے وہ باتیں کر رہے ہیں، آپ کو کیا لگتا ہے پھر حکومت کیوں خوفزدہ ہے طاہر القادری سے اس قدر؟ دیکھیں جدوجہد تو کسی کی بھی غیر آئینی نہیں ہوتی، اور جمہوریت میں تو جو لوگ مارشل لا کی ڈیمانڈ کرتے ہیں وہ بھی ان کو رائٹ ہوتا ہے کہ وہ مارشل لا یا فوج کو ٹیک اوور کرنے کی بات کریں، وہ بھی جمہوریت میں اس کو بھی جو ہے وہ برداشت کرنا پڑتا ہے اور برداشت کرنا چاہیے۔ لیکن آج جو کچھ ہوا پنڈی میں، اس کی میرا خیال ہے جس طریقے سے جتنے پولیس والے انجرڈ ہوئے ہیں، ماڈل ٹاؤن کی مثال اگر وہاں غلط ہوا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ یہاں جو ہے اس کو درست کہا جائے، لیکن اس کی تھوڑی سی ذمہ داری میرا خیال ہے آج جس طریقے کا میڈیا کوریج تھا، اور کل رات سے اگر آپ دیکھیں، ہو سکتا ہے اس کو ضرور دیکھنا چاہیے کہ جب ہم یہ خبر دیں گے کہ پولیس کو ربڑ بلٹس دے دی گئی ہیں، جب یہ خبریں آئیں گی کہ پولیس کی بلٹس جو ہیں پولیس کو بالکل کہہ دیا گیا ہے کہ فائرنگ نہیں ہوگی، اور اگر فائر ہوگا تو صرف ربڑ بلٹ سے ہوگا اور پولیس بالکل ریسٹرین کرے گی، جب آپ اس طرح کی خبریں جو ہیں جب ہم دیں گے تو اس سے ہو سکتا ہے کہ بہت سے کچھ لوگ جو ہے اس کو جو ہے موقع جانے، اور پھر وہ انہوں نے کیونکہ اتنی بڑی تعداد میں پولیس والوں کا انجرڈ ہونا، مگر صاحب سانحہ ماڈل ٹاؤن کے بعد یہ باتیں ہو رہی تھیں اور رپورٹ کرنا ہمارا فرض ہے، ہم خبریں تو جو ہے وہ پہنچائی جاتی ہیں۔ نہیں میرے بھائی، ہر چیز میرے بھائی، وہ میرے احمد صاحب، ہر چیز رپورٹ نہیں کی جاتی۔ یہ آپ جو ہے اس وقت اگر اس پہ، کیونکہ اس پہ یہ ٹاپک نہیں ہے، ورنہ ہر چیز جو ہے ایسی نہیں ہوتی کہ جس کو ہر چیز کو آپ رپورٹ کریں۔ آپ بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو مظہر صاحب ایک چھوٹی سی بات پوچھ سکتا ہوں؟ جانی چاہیے خاص طور پہ اس طرح کی سچویشن میں۔ اچھا قاری صاحب میں آپ کی جانب واپس آؤں گا، مجھے عین الحق صاحب سے ایک نقطہ پوچھنا ہے۔ عین الحق صاحب آج پولیس والوں کے ساتھ ہوا، پولیس والوں کے ساتھ جو کچھ ہوا اس میں آپ کے جو کارکنان ہیں ان کا کیا رویہ تھا؟ آج وہ کسر نکالی گئی جو ماڈل ٹاؤن میں نہ نکل سکی؟ بالکل ایسا نہیں ہے، کوئی ایسی کسر نہ نکالی گئی ہے اور نہ ہماری یہ نیت تھی کہ کوئی کسر نکالیں گے۔ بہت سادہ سی بات ہے کہ پاکستان عوامی تحریک کے کارکن اور پاکستان عوامی تحریک کے قائد نہ صرف پاکستان میں بلکہ پوری دنیا میں امن کے حوالے سے مشہور ہیں اور جانے جاتے ہیں، تو ان کو وہ کیا خطرہ تھا کہ وہ پرامن کارکن اپنے قائد کے استقبال کے لیے جب آ رہے ہیں تو ایک دن پہلے سے انہوں نے پوری پولیس اور کشمیر تک پولیس کو کال کر کے اور پنجاب کی پولیس کو بلا کے تو
تو ان کے اوپر اسلام آباد کی بدترین شیلنگ کروائی گئی اور براہ راست ان کے اوپر گولیاں بھی برسائی گئیں اور عورتوں کے ساتھ دوپٹے ان کے چھینے گئے. تو اس کے جواب میں اگر کسی نے ان کے اوپر پتھراؤ کر بھی دیا تو اس کا نتیجہ یہ کیا نکلا؟ آپ مجھے سادہ سی یہ بات بتا دیں کہ جب اس کے بعد بھی یہ تمام معاملہ ہو گیا، ہمارے کارکن صبح آپ کا میڈیا دکھا رہا تھا کہ پرامن ہو کر ایک جگہ پر بیٹھے ہوئے تھے اور بیٹھے ہوئے کارکنوں کے اوپر انہوں نے شیلنگ شروع کی، تو اس کے بعد یہ کارروائی شروع ہوئی. تو وہ کون لوگ ہیں جو پولیس کو اس بات کے اوپر اکساتے ہیں کہ وہ حالات کو خراب کرنے کی طرف لے جائیں؟ تو آپ نے کیا، پولیس والے زخمی تو ہوئے. دیکھیں پولیس والوں کو زخمی کرنے والے بھی گلو بٹ اور الو بٹ ان کے اندر موجود ہوتے ہیں، کیونکہ یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے سے کوئی ایسا واقعہ ہو جائے کہ جو ہم بار بار یہ امن کا دعویٰ کرتے ہیں وہ ہمارے ہاتھ سے چھن جائے. لیکن الحمدللہ پاکستان عوامی تحریک نے اپنے نوجوانوں کی نے شہادت دے کر بھی یہ ثابت کر دیا کہ ہم نقطہ یہ بھی ہے کہ جو امن کی بات کی جا رہی ہے تو خونی انقلاب کیا چیز ہے. اچھا انل حق صاحب، میں آپ کی جانب واپس آؤں گا اور مجھے بریک کا وقت ہو گیا. بریک کے بعد قمر زمان قاہرہ صاحب کا بھی نقطہ لینا ہے. واپس آتے ہیں بریک کے بعد. پروگرام میں بریک کے بعد خوش آمدید. بات ہو رہی ہے آج طاہر القادری کی پاکستان آمد، اور وزیر اعلیٰ پنجاب نے حکم دیا تھا کہ سانحہ ماڈل ٹاؤن کی تحقیقات فوری طور پر ہوں، رپورٹ مرتب ہو، ذمہ داروں کا تعین کیا جائے. میں قاہرہ صاحب کے پاس جانے سے پہلے رانا مشہور صاحب ایک نقطہ ہے، آج رانا ثناء اللہ اور ڈاکٹر توقیر دونوں پیش نہیں ہوئے جوڈیشل کمیشن کے سامنے جو انکوائری چل رہی ہے. آخر کیا معاملہ ہے؟ ایک جانب تو دعوے ہیں وزیر اعلیٰ پنجاب کے کہ فوری رپورٹ پیش ہوگی، ذمہ داروں کا تعین ہوگا. دیکھیں دو چیزیں ہیں. پہلی بات تو جس طرح میں نے پہلے کی کہ ہم نے تو کہہ دیا کہ جونسا فورم، اور پھر جو طاہر القادری صاحب کی ڈیمانڈ تھی کہ جی جو جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم بنے اس کے اندر آئی ایس آئی اور ایم آئی بھی شامل ہو، تو ہم نے آئی ایس آئی، ایم آئی بی تمام ایجنسیز کو شامل کر کے جو ایک جے آئی ٹی بنی ہے وہ اپنی انویسٹیگیشن اس وقت کر رہی ہے. اور اس انویسٹیگیشن میں جس کو وہ مورد الزام ٹھہرائے گی، یہ بات چیف ایگزیکٹو آف دا پروونس نے بھی کہی، ان کا ماضی بھی اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ جو وہ ہمیشہ انصاف کے تقاضے پورے کرتے ہیں، تو جو کلپریٹس ہوں گے جن کے اوپر ہوگا کہ یہ کلپریٹس ہیں، ان کو قرار واقعی جو قانون کے مطابق سزا بنتی ہے وہ بالکل دی جائے گی. لیکن اس کے ساتھ میں آپ سے یہ نہیں سر، اس کے ساتھ اب اگلی بات بھی سن لیجئے گا. جو کچھ ماڈل ٹاؤن کے اندر ہوا وہ انتہائی افسوسناک ہے، لیکن اگر اس سے 10 دن پہلے سے لے کر اس دن تک ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کے آپ ٹویٹس کو پڑھیں، ان کی تقریروں کو سنیں، وہ کیا تقریریں ہیں؟ مارو یا مر جاؤ، ہٹنے سے نہیں ہے، کچھ نہیں کرنا. لاشوں کی سیاست اس ملک میں وہ لوگ جو اس ملک کے آئین کو نہیں مانتے، جو اس ملک کے قانون کو نہیں مانتے، اور جو اپنے ورکروں کو ہر وقت اس بات کا درس دیں کہ قانون کو ہاتھ میں لے لو، اور اس کے بعد پھر جو کچھ آج اسلام آباد کی سڑکوں نہیں، وہ انقلاب کی باتیں تو پھر ایسی ہوتی ہیں نا. انقلاب کس بات پر انقلاب؟ جی قاہرہ صاحب، جی قاہرہ صاحب بات، مجھے قاہرہ صاحب کی بات سن لیں. جی انل حق صاحب پھر واپس آتے ہیں، قاہرہ صاحب کی بات سن لیں. جی قاہرہ صاحب دیکھیے، رانا صاحب میرے ساتھی ہیں، مظہر عباس صاحب نے ساری زندگی تحریکیں چلائی ہیں اور تحریکوں کا حصہ رہے ہیں اور رپورٹ کیا ان کو. پاکستان میں کوئی ایسا جلوس ہے جس پہ پولیس نے لاٹھی چارج کیا ہو اور پتھراؤ نہ ہوا ہو، اور جس میں کوئی پولیس والا زخمی نہ ہوا ہو؟ جس میں جو پارٹیسپینٹ ہوتے ہیں وہ بھی زخمی ہوتے ہیں، پولیس والے بھی زخمی ہوتے ہیں، لوگ بھی پتھراؤ کرتے ہیں. ہم کیونکہ ساری زندگی انتظامیہ سے لڑتے رہے، ہمارے اوپر تو گولیاں بھی چلتی رہی، ہم تو گولیاں نہیں چلاتے رہے، لیکن یہ بالکل ایک وتیرہ رہا ہے، یہ کوئی نیا فینومینا نہیں آ گیا. اور تحریک انصاف کا جو عوامی تحریک کے کارکن ہیں، انہوں نے ہمارے دور میں اسلام آباد میں آ کے 3 دن بیٹھ کے اپنے ڈسپلن کا مظاہرہ آلریڈی کیا ہوا ہے. میں ان کا وکیل نہیں ہوں، لیکن گزارش یہ ہے کہ یہ ہر جلوس کے اندر، کیا مسلم لیگ جب نواز شریف صاحب آئے تھے ان کو جب واپس کیا گیا تو ان کے کارکنوں نے، مسلم لیگ والوں نے پولیس کے ساتھ بہت اچھا سلوک کیا؟ کیا پتھراؤ نہیں کیا؟ کیا ڈنڈے نہیں مارے؟ کیا ان کو ڈنڈے نہیں پڑے؟ یہ ایک وتیرہ رہا ہے یار، یہ انفارچونیٹ ہے اور اس کو ایسا نہیں ہونا چاہیے. لیکن پولیس کو بھی چاہیے، انتظامیہ کو بھی چاہیے کہ وہ حکمرانوں کی ذاتی ملیشیا نہ بن جائے، وہ ان کے کہنے پہ فائرنگ کر کے بندے مارنا شروع کر دے. اور تیسری گزارش یہ ہے کہ اس وقت
یہ یاد رکھیے کہ میاں نواز شریف صاحب نے بھی اپنے دور میں جب وہ ججز بحالی تحریک کے لیے نکلے تھے تو انہوں نے بھی پولیس کو اور سرکاری ملازموں کو یہ حکم دیا تھا کہ آپ پیچھے ہٹ جاؤ. ان کا کوئی جواز نہیں تھا. انہوں نے کہا تھا حکومت کی باتیں مت مانو, اپنے ضمیر کے فیصلے کرو. یہ ہر بندے نے اپنے اپنے دور میں کہا ہے. طاہر القادری صاحب کو بھی چاہیے کہ اب حوصلے سے کام لیں. جذباتیت میں بات اور بگڑے گی اور وہ لوگوں کے پاس جائیں, لوگوں کو کنونس کریں. اگر لوگ ان کو ووٹ دے دیتے ہیں, لوگ ان کے ساتھ چلتے ہیں تو وہ تبدیلی کا حق رکھتے ہیں. اچھا, لیکن اس کے علاوہ تبدیلی کا حق جو ہے وہ ممکن نہیں ہوگا. اچھا انل حق صاحب, ایک تو بتائیے جو آپ کہنا چاہ رہے تھے, اور دوسرا یہ کہ جو انقلاب کی بات کی جا رہی ہے ابھی تک واضح نہیں ہے کہ کیا انقلاب ہونے والا ہے, کیا آنے والا ہے. اس حوالے سے کنفیوژن ہے. کچھ ایک چھوٹی سی بات رہ گئی جی, میں اس سے اجازت لے لوں گا کہ شہباز شریف صاحب نے فیصل آباد میں, لاہور میں, وہاں پہ لوگوں پہ تشدد ہوا تھا, اس پہ کمیشن بنے تھے. وکلاء پہ کمیشن بنا تھا تشدد کا, اس پہ شہباز شریف صاحب کو گناہگار ڈکلیئر کر دیا گیا تھا. اس کی کوئی رپورٹ نہیں ہوئی, کوئی عمل درآمد نہیں ہوا. چلے میں وہ کہتا ہوں, انل حق صاحب لے کر آئیں, وہ رپورٹ لے کر آئیں کہ شہباز صاحب ہمیشہ انصاف پسند انسان ہے. اگر ایسی رپورٹ ہوتی تو بالکل مطلب ہمارے تو نوٹس میں نہیں ہے. قائرہ صاحب سر میں ریکارڈ کی بات کر رہا ہوں, ان کو گناہگار ڈکلیئر کیا گیا تھا. قائرہ صاحب نکال کر لے آئیں, پھر اس پر بات ہو جائے گی انشاءاللہ تعالی. سر میں آپ کو بھیج دیتا ہوں اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو. ویسے تو آپ وزیر قانون ہے, آپ کے پاس ہے. میرے پاس سارا کچھ ہے, اس لیے میں اس بات کو میں آپ کا بڑا ریسپیکٹ کرتا ہوں, لیکن یہ جو اس کمیشن کی رپورٹ ہے وہ بالکل میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں سر. ٹھیک ہے. اچھا انل حق صاحب کی بات سن لیں. جی اچھا مجھے رانا مشہود کی باتیں سن کے یوں لگ رہا ہے کہ ان کو وزیر قانون نہیں بلکہ وزیر اطلاعات ہونا چاہیے, جس طرح کی وہ گفتگو کر رہے ہیں. پہلے تو انہوں نے یہ جملہ استعمال کیا کہ وہ غیر ملکی ہیں, تو میں گزارش کروں گا کہ وزیر قانون کے منہ سے ایسا جملہ اچھا نہیں لگتا کہ وہ غیر ملکی ہیں. وہ پاکستانی ہیں اور پاکستان سے وہ گئے ہیں. اور کل بھی انہوں نے ایک بات کی تھی, ان کے صدیق الفاروق کی جگہ بیٹھے تھے, وہ کہہ رہے تھے کہ جو ہے نا انہوں نے ایک پاکستانی فوج کے خلاف اسلحہ اٹھانے کا حلف اٹھایا ہوا ہے. تو ان لوگوں کو تو یہ بھی شعور نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ پاکستانی آئین اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ آپ کہیں جا کے ڈیول نیشنلٹی لے لیں اور وہاں پر یہ حلف اٹھا لیں کہ آپ پاکستانی فوج کے خلاف اسلحہ اٹھا سکتے ہیں. بات کرتے ہیں, سوچتے نہیں ہیں. پھر انہوں نے بات کی کہ یہاں پر آئین کی خلاف ورزی کرنے آئے ہیں. تو میں ان سے یہ پوچھتا ہوں کہ آئین کے وہ آرٹیکل جو عوامی آرٹیکل ہیں, جن کا عوام کے اوپر امپلیمنٹیشن ہوتی ہے, عوامی حقوق کی بات کرتی ہے, عدم استحصال کی بات کرتی ہے, ان کی امپلیمنٹیشن آئین کی خلاف ورزی نہیں ہے. اور پھر یہ جب بات کرتے ہیں کہ قانون کی خلاف ورزی ہوئی, تو اس وقت ان کا قانون کہاں پہ مر گیا تھا جب نہتے لوگوں کے اوپر گولیاں چل رہی تھیں, اور اس وقت ان کا وزیر قانون آج اسی ٹائپ کا ایک اور وزیر قانون لا کے انہوں نے بٹھا دیا. وہ کہہ رہے ہیں کہ گولیاں تو عوامی تحریک والے بھی چلا رہے تھے. اور دوسری بات ہے کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ موجود ہے الیکشن سے پہلے طاہر القادری صاحب کے بارے میں کہ ان کا لوکس اسٹینڈائی کیا ہے ان پاکستان کے ایشوز کے اندر جو ہے انٹرفیئر کرنے کا. یہ سپریم کورٹ کا آرڈر ہے, یہ میں بات نہیں کر رہا. جی محترم, یہ آپ کی جو ہے نا وہ ہوتی ہیں من گڑت باتیں. اگر پاکستان کے اندر ان کی کوئی عوامی وہ نہ ہوتی, ویٹیج نہ ہوتی, تو آپ لوگوں کو آج یہ تکلیف کیوں پہنچتی جب پوری آپ نے گورنمنٹ کی ریڈ کو صرف اس بات کے اوپر لگا دیا کہ آپ طاہر القادری کے کارکنوں کو آج اس کے استقبال کے لیے نکلنے سے روکیں گے, اور آپ پوری فوج کو پوری پولیس کو استعمال کرنے کے باوجود کامیاب نہ ہو سکے, تو اب آپ بکھلاہٹ کا شکار. ٹھیک ہے. اچھا ایک چیز مظہر عباس صاحب آپ کی رائے چاہوں گا. آج جو کچھ ہوا, ایک تو طیارہ موڑ دیا گیا, پھر اس کے بعد جڑواں شہروں کو جو ہے وہ سیل کر دیا گیا, موبائل فون سروس بند تھی, راستے بند تھے. ہم کہنے کو تو جمہوری حکومت کی باتیں کرتی ہیں, یہ رویے جو ہیں یہ جمہوری ہیں, یہ سوچ جمہوری ہے. دیکھیے, مسلم لیگ نون نے جس طریقے سے پچھلے ایک ہفتے میں چیزوں کو ہینڈل کیا ہے, وہ 70 اور 80 کی دہائی میں تو ممکن تھا اور شاید اس وقت ہوتا تھا, لیکن پچھلے 5-6 سال میں ہم نے اس رویے میں بڑی تبدیلی دیکھی تھی. بدقسمتی سے پچھلے چند ماہ میں جو مسلم لیگ نون نے چیزوں کو ہینڈل کیا, حالانکہ ایک سال میں انہوں نے ہر جگہ پولیٹیکل اسٹیبلٹی کی کوشش کی ہے, لیکن پچھلے چند ماہ میں جو ان کا رویہ ہے وہ بڑا تعجب خیز ہے. جبکہ خاص طور پہ پاکستان عوامی تحریک کے, جن کی بظاہر کوئی پولیٹیکل بیس اور اسٹرانگ بیس اس لیے نہیں نظر آتی کیونکہ انہوں نے جتنے بھی الیکشنز ہوئے ہیں اس میں ان کی کوئی خاطر خواہ کامیابی نہیں رہی ہے, کوئی خاطر خواہ ان کو سیٹیں نہیں ملی ہیں. 2002 میں صرف طاہر القادری صاحب منتخب ہوئے تھے. تو ایسی سچویشن کو جس طریقے سے ہینڈل کرنا چاہیے تھا, جس طریقے سے سیاسی انداز میں ڈیل کرنا چاہیے تھا,
انہوں نے اس طریقے سے ڈیل کیا جس نے اچھا مظہر عباس صاحب آپ کی بات کاٹ رہا ہوں میں آپ سے اسی نقطے سے شروع کروں گا. ابھی پروگرام میں وقت ہو گیا ایک بریک کا, بریک کے بعد واپس آتے ہیں اور گفتگو یہیں سے مظہر عباس صاحب سے شروع کریں گے. بریک کے بعد خوش آمدید. مظہر عباس صاحب آپ بات کر رہے تھے کہ مسلم لیگ نون کی جو سیاست ہے وہ 70 اور 80 کی دہائی کی سیاست ہے. جی نہیں, میں نے کہا وہ جو ان کا پورے ایک سال جو رویہ رہا تھا وہ بہت بہتر رہا تھا. انہوں نے خیبر پختونخوا میں تحریک انصاف کی گورنمنٹ بننے دی, اس میں انٹرفیئر نہیں کیا. بلوچستان میں نیشنلسٹوں کی حکومت بننے دی. سندھ میں پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم کو ساتھ لے کے چل دیں. یہ رویے درست تھے, یہ رویے سیاسی رویے تھے. ایون عمران خان کے ساتھ ان کا اب تک کا جو رویہ ہے وہ انتہائی سیاسی رویہ رہا ہے. انہوں نے جلسوں کی اجازت دی ہے, لیکن جس طریقے سے ڈاکٹر طاہر القادری اور ان کی پارٹی کو انہوں نے ہینڈل کیا اس میں نظر یہ آتا ہے کہ غالباً اس میں کوئی پرسنل معاملات وہ کہتے ہیں وہ ٹانگیں کھینچ رہے ہیں, ٹانگیں کھینچ رہے ہیں. وہ تو ترقی کی بات کرتے ہیں, میاں صاحب ترقی کی بات کریں, وہ کہتے ہیں ہماری ٹانگیں کھینچی جا رہی. دیکھیے جو ترقی کی بات کرتے ہیں, جو ڈیولپمنٹ کی بات کرتے ہیں, ان کے رویے تو زیادہ سیاسی ہوتے ہیں. ان کو تو زیادہ اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے کیونکہ گورنمنٹ جو ہے وہ ریسیونگ اینڈ پہ ہوتی. دوسری بات, میں قمر زمان قاہرہ صاحب نے جو بات کی, میں نارمل جو ہے پتھراؤ اور اس کی بات نہیں کر رہا. ہم نے بھی پتھر کھائے ہیں, ہم نے بھی لاٹیاں کھائی ہیں, یہ نارمل ہے. ٹھیک ہے, میں بات کر رہا ہوں جو بروٹل انداز میں چیزیں دکھائی جاتی ہیں. دیکھیے گلو بٹ نے جو کیا وہ انتہائی شرمناک اور بھیانک تھا. اور یہ لیکن جو گلو بٹ کے ساتھ ہوا, کیا میں اس کو جسٹیفائی کر سکتا ہوں؟ کیا میں اس کو کہہ سکتا ہوں کہ درست چیز تھی؟ ٹھیک ہے, شدت کا جو بھی رنگ ہوگا مظہر صاحب آپ اور میں اس کو برا کریں گے. ہمیں اسے کنڈیم کرنا چاہیے سیاسی. ٹھیک ہے. اچھا مگر یہاں پر ایک اور بھی نقطہ ہے. اچھا مجھے عین الحق صاحب سے پوچھنا ہے. عین الحق صاحب چھوٹی سی گزارش مجھے کرنی ہے. جی مجھے چھوٹی سی گزارش کرنی ہے کیونکہ میں نے پھر اگلے پروگرام کے لیے آپ سے اجازت لینی ہے. میں ایک رائے دوں گا. اس وقت گورنمنٹ کو چاہیے کہ وہ تحمل کا مظاہرہ کرے. سپریم کورٹ کے کمیشن کا انہوں نے بھی کہا ہے کمیشن بن جائے. اور طاہر القادری صاحب سے بھی میری گزارش یہ ہے کہ سمجھنے کے لیے, معاملے کو بہتر کرنے کے لیے آپ بھی ذرا تحمل سے کام لیجئے. عوامی رابطہ آپ کا حق ہے, کوئی آپ کو روک نہیں سکتا, آئین آپ کو اس کی اجازت دیتا ہے. اور حکومت سے گزارش یہ ہے کہ ایک سیاسی حل نکالے, سیاسی لیڈرشپ فراہم کرے. اس لیے کہ ایک سیاسی مداخلت ہوئی ہے, سندھ کے گورنر نے اس معاملے میں انٹروین کیا تو معاملہ سنبھل گیا ہے. آئندہ بھی اس معاملے کو سیاسی طور پہ ہینڈل کیجئے. ہمارے دور میں جب معاملہ آیا تھا ہم نے سیاسی طور پہ ہینڈل کیا تھا. پولیٹیکل قیادتیں اپنے معاملات کو خود ہینڈل کرتی ہیں. جو قیادت انتظامیہ کے پیچھے پناہ لے لیتی ہے اس کے مگر آج تو انتظامی طور پر بھی ہینڈل کیا گیا. اچھا رانا مشہود صاحب, واقعی مسلم لیگ نون کی ایگو کا ایشو ہے یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے؟ دیکھیں بڑی سیدھی سی بات ہے. ابھی مظہر عباس صاحب کی میں گفتگو سن رہا تھا. مسلم لیگ نون کا اس وقت ویژن اور مسلم لیگ نون کی کمٹمنٹ پاکستان کی خوشحالی ہے. اور اس کے اندر جو ایجنڈا ڈاکٹر طاہر القادری صاحب لے کر آئے ہیں وہ ایجنڈا میں کچھ اور نہیں کہتا, ان کی صرف 10 تقاریر کو نکال لیں اور ان کو سن لیں. اور اس کے بعد جس طرح وہ اشتعال پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, پولیٹیکل ایکٹیویٹی وہ ہر جگہ پر کریں, ہم ان کو فیسیلیٹیٹ بھی کریں گے. ہم ان کو روکا نہیں جا سکتا پولیٹیکل ایکٹیویٹی کرنے سے. لیکن یہ کہنا کہ ہم 5-5 دن فلانی جگہ بند کر دیں گے, 6-6 دن ہم فلانی جگہ بند کر دیں گے, وجہ بتا دیں. آج پاکستان میں آئین بھی موجود ہے, پاکستان کا قانون بھی موجود ہے. اگر آپ اس میں امینڈمنٹ لے کر آنا چاہتے ہیں, اگلا الیکشن لڑیں, الیکشن کے اندر اگر آپ کو کامیابی ملتی ہے تو ساری امینڈمنٹ کر لیں. مجھے فائنل ریسپانس بازو پر. ٹھیک ہے مشہور صاحب, آپ کا نقطہ آ گیا. ٹھیک ہے قاری صاحب, فائنل ریسپانس. رانا صاحب سے ایک آپ سے گزارش صرف اتنی ہے, مظہر عباس صاحب مجھے ایک چھوٹی سی گزارش کرنی ہے. رانا صاحب, میاں شہباز شریف صاحب جو صدر پاکستان کے بارے میں, ہماری حکومت کے بارے میں اعلیٰ غور افشانی اپنے جلسوں میں کیا کرتے تھے, اس کو کہاں رکھیں گے ان سپیچز کو؟ اگر اس کو انسائٹمنٹ کے اوپر اپنے باتیں کرنی ہوئی, یہ ججمنٹ پاس کرنی ہوئی تو پھر کہاں جائیں گے؟ پہلی بات تو یہ ہے قاہرہ صاحب, لوڈ شیڈنگ کے خلاف پچھلے سالوں میں بھی احتجاج ہوتے رہے, اس سال بھی احتجاج ہوئے. لوگ بجلی کی لوڈ شیڈنگ سے تنگ ہیں.
اور اس کے آپ نے اندر مار مار کے ان کے ہاتھ خراب کر دیے، اب تک کمیشن بنے کدھر گئے؟ قاہرہ صاحب اور رانا صاحب، اس وقت لوڈ شیڈنگ معاملہ نہیں ہے. قاہرہ صاحب مجھے آپ کا فائنل رسپانس چاہیے، اس معاملے کا کوئی حل ہے آگے نکلتا آپ کو نظر آ رہا ہے؟ سر میں صرف یہ سمجھتا ہوں کہ پولیٹیکل لیڈرشپ کو آگے بڑھنا چاہیے، تحمل اور تدبر کا مظاہرہ کرنا چاہیے، یہ گلوؤں اور الوؤں کی پالیٹکس بند کریں. رانا مشہود صاحب جیسے لوگ دیکھیں نا، رانا صاحب اس میں انٹروین کیے ہیں، گورنر صاحب نے انٹروین کیا ہے، گورنر سندھ نے انیشیٹو لیا، معاملہ حل ہو گیا ہے. جب بھی پولیٹیکل قیادت بیٹھے گی، جب بھی آپ ایڈمنسٹریشن کو لیڈ نہیں دیں گے، پولیٹیکل قیادت لیڈ کرے گی، معاملے حل ہوں گے. اور ریسٹرینٹ سے، تحمل سے آگے بڑھیے. سب کے پاس مینڈیٹ ہے. طاہر القادری صاحب کا اس ملک میں آنا، سیاست کرنا حق ہے، اس کو تسلیم کیجئے، ان سے گھبرائیے نہیں. اگر آپ کا یہ خیال ہو کہ لاہور میں ہم کسی کو اس کی اجازت نہیں دیں گے، تھوڑی میچورٹی دکھانی ہوگی. مظہر عباس صاحب آپ کا کیا فائدہ ہے؟ صرف ایک بات کہہ دوں، گلو گڑھ سے مسلم رانا صاحب میں آپ کی جانب آتا ہوں، رانا صاحب آپ کی جانب آؤں گا. مظہر عباس صاحب دیکھیے، رانا صاحب سے میرا صرف یہ سوال ہے کہ جس وقت طاہر القادری صاحب پیپلز پارٹی کے دور میں انہوں نے سٹ ان کی تھی 4 دن کی، اگر پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ ایڈمنسٹریٹولی اس کو ہینڈل کرتی تو کیا مسلم لیگ نون کی گورنمنٹ اسے سپورٹ کرتی؟ رانا مشہود صاحب بہت شکریہ. قمر زمان قاہرہ صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ. مظہر عباس ہمارے ساتھ تھے اور عین الحق صاحب پاکستان عوامی تحریک کے رہنما ہمارے ساتھ. اس معاملے کا کوئی نہ کوئی حل نکلنا چاہیے. ایک اور اہم خبر تھی پرویز مشرف کا نام ECL سے نکالنے کا. جو سندھ ہائی کورٹ کا فیصلہ تھا وہ اب سپریم کورٹ میں معاملہ پھر سے ہے. وہ فیصلہ معطل ہو گیا. مشرف باہر جا پائیں گے یا نہیں، اس پر بات ہوگی. شاہد لطیف ہمارے ساتھ ہوں گے، زعیم قادری اور آسیہ اسحاق APML کی رہنما ہمارے ساتھ ہوں گی. واپس آتے ہیں پروگرام میں ایک بریک کے بعد. پروگرام میں ایک مرتبہ پھر سے خوش آمدید. سپریم کورٹ نے ECL سے مشرف کا نام نکالنے کے لیے سندھ ہائی کورٹ کے فیصلے کو معطل کر کے مشرف کے بیرون ملک جانے کا خواب ایک بار پھر چکنا چور کر دیا. مشرف طویل عرصے سے مقدمات میں پیشی سے بچنے اور بیرون ملک روانگی کے لیے بے قرار نظر آتے ہیں، مگر ان کے وکلاء کو مسلسل عدالت میں شکست کا سامنا ہے. کیا مشرف کے بیرون ملک جانے کی کوئی صورت نکل سکتی ہے؟ مشرف باہر جا پائیں گے یا نہیں؟ اسی ساری صورتحال پر بات ہوگی. ہمارے ساتھ موجود ہیں اس وقت آسیہ اسحاق APML کی مرکزی رہنما ہیں، زعیم قادری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، لاہور سے مسلم لیگ نون کے رہنما ہیں، اور شاہد لطیف صاحب بھی ہمیں جوائن کر رہے ہیں. آپ صاحبان کا بہت شکریہ. پہلے آسیہ میں آپ سے رد عمل جاننا چاہتا ہوں. آج سپریم کورٹ نے جو فیصلہ دیا ہے، 4 ہفتوں کے لیے معاملہ پھر لٹک گیا، کیا رد عمل ہے آپ کا؟ سندھ ہائی کورٹ کا جو فیصلہ تھا اور اس کے اوپر جو سپریم کورٹ کے اندر گورنمنٹ آف پاکستان گئی تھی، تو یہ تو ان کا ایک حق تھا اور جو پہلے بھی ان کے پاس موجود تھا اس کو انہوں نے ایکسرسائز کیا. تو یہ جو ایک میڈیا کے اندر پرسیپشن دیا جا رہا ہے کہ جی پرویز مشرف کو انہوں نے جانے سے روک دیا ہے، یہ قطعی طور پہ غلط ہے. جو انہوں نے پوائنٹ ریز کیے ہیں گورنمنٹ آف پاکستان نے، اس کی سماعت اب ہوگی اور اس سماعت کے نتیجے کے اندر جو ریزلٹس آئیں گے اس کو ایز اٹ از فالو کیا جائے گا. آپ نے ابھی اپنے انٹرو کے اندر یہ بات کہی کہ پرویز مشرف جانے کے لیے بے چین ہے، تو بھائی میرے پچھلے 1 سال سے وہ پاکستان کے اندر رہ کے تمام کیسز کا سامنا خود کر رہے ہیں اور کوئی 16 بار وہ پاکستان کی کورٹس میں خود بھی پیش ہو چکے ہیں. اگر وہ بے چین نہیں ہے تو آسیہ صاحبہ پھر یہ درخواستیں، اپیلیں، عدالتوں کے چکر، یہ سب کس لیے ہو رہا ہے؟ پھر رہیں پاکستان میں آپ نہیں تو پھر آپ یہ نہ کہیں نا کہ قانون کو اس کا پھر کورس لینے دیجئے. جب آپ یہ بات کہتے ہیں کہ قانون کی پاسداری ہو اور ایک شخص قانون کی پاسداری کے لیے عملی طور پہ موجود ہے، تو پھر آپ کو اس بات پر بھی اعتراض ہوتا ہے. آپ کو اس بات پہ بھی اعتراض ہوتا ہے کہ جب پاکستان کی عدالتیں اس کو بیل آؤٹ کرتی ہیں اور وہ اپنے کانسٹیٹیوشنل رائٹ کو ایکسرسائز کرتے ہوئے یہ بات کی درخواست دیتے ہیں کہ ان کا نام ECL پہ سے نکالا جائے. اور سندھ ہائی کورٹ کا فیصلہ بڑا مدلل تھا. انہوں نے بڑے صاف لفظوں میں یہ جملہ کہا تھا کہ پرویز مشرف کے اوپر کرپشن کا کوئی چارج نہیں ہے، لہٰذا ان کا نام ECL سے نکال دیا جائے. تو یہ بات کہنا کہ وہ کیوں یہ بات باہر جانا چاہتے ہیں، تو دیکھیے یہ ان کا ایک قانونی حق ہے اور وہ اپنے اس تمام قانونی حق کو استعمال چلے آپ کا نقطہ آ گیا، آپ کا نقطہ آ گیا. زعیم قادری صاحب ابھی آسیہ صاحب نے جو بات کی، ایک تو یہ کہ پرویز مشرف کو باہر جانے کی جلدی
نہیں ہے. اور پھر اب تو حکومت کی جانب سے یہ اپیل دائر کی گئی ہے. حکومت اس میں ایک فریق ہے, حکومت نہیں چاہتی کہ پرویز مشرف باہر جائیں. دیکھیں میرے بھائی, جو تو بی بی نے اس کی قانونی اہمیت کی بات کی ہے کیس کی, وہ بالکل درست ہے. یہ اسی طرح ہی ہے کہ کیس چلے گا, جو بھی فیصلہ سپریم کورٹ کرے گا, کیونکہ حکومت نے جب یہ نام شامل کیا تھا تو سپریم کورٹ کی ایک آبزرویشن پہ آپ کو یاد ہوگا یہ نام شامل کیا گیا تھا. اور جب یہ کیس آگے چلے گا, جو بھی فیصلہ سپریم کورٹ کرے گی, حکومت من اس کو امپلیمنٹ کرنے کی پابند ہے. جہاں تک ان کے جانے کی جلدی یا دیر کی بات ہے تو میں اس پہ کمنٹ نہیں کر سکتا. اپیل تو وفاق کی جانب سے دائر کی جی بالکل, وفاق اگر اپیل دائر نہ کرتا وہ باہر چلے جاتے. یہی میں کر رہا ہوں نا, وفاق نے اپیل داخل کی, جو بھی فیصلہ آئے گا, کیونکہ ابھی یہ سب جوڈس میٹر ہے, ابھی انہوں نے کوئی فیصلہ نہیں دے دیا سپریم کورٹ نے, ابھی انہوں نے اس فیصلے کو صرف معطل کیا اور ڈسکشن کرنی ہے حکومت کی اس اپیل پر, اور پھر جو بھی فیصلہ سپریم کورٹ دے گی ہر حکومت اس فیصلے کو امپلیمنٹ کرنے کی پابند ہے. اچھا شاہد لطیف صاحب, کہا جا رہا ہے مشرف والا معاملہ جو ہے لمبا ہوتا جا رہا ہے. کچھ بھی کہیں, اس معاملے کے اثرات تو ہیں پاکستان کے سیاسی حالات پر, سول ملٹری ریلیشنز کے حوالے سے بھی اس معاملے کو لے کر بہت ساری باتیں کی جا رہی ہیں. آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں جی, ابھی آپ کے جو دو پارٹیسپینٹس ہیں, میں سمجھتا ہوں کہ ایک بات تو بہت واضح طور پر سامنے آ گئی کہ یہ قانونی مسئلہ ہے اور اس کو قانونی طریقے سے ہی ہینڈل کیا جا رہا ہے. میں نہیں سمجھتا کہ اس میں اور کسی قسم کی کنسیڈریشن ہے. اور البتہ اتنا ضرور کہوں گا کہ شروع میں اگر ہم نے یہ دیکھا کہ حکومت کی طرف سے ایک موقف تھا کہ جو کورٹس کے فیصلے ہوں گے ہم ان کو قبول کریں گے. بالکل اب وہ ایپیکس کورٹ تک چلے گئے ہیں, اور دو کورٹس جو ہیں, اگر میں آپ کو ریمائنڈ کراؤں کہ جو اسپیشل کورٹ تھا شروع میں ان کا یہ کیس سننے کے لیے جو بیٹھا تھا, اس اسپیشل کورٹ نے بھی اپنی جو ججمنٹ دی تھی اس میں انہوں نے کہہ دیا تھا کہ ہماری طرف سے ان کو ای سی ایل پہ رکھنے کی کوئی کسی قسم کی پابندی نہیں ہے. اس کے دو پیراگراف تھے, اس میں انہوں نے اپنی ججمنٹ میں کہہ دیا تھا کہ ایک تو کہا تھا کہ جی پینڈینسی آف اے کیس ڈز ناٹ ریکوائر اے پرسن ٹو ریمین آن ای سی ایل, اور دوسرا انہوں نے کہا تھا کہ انلیس اے پرسن از ان لیگل کسٹڈی ہی از فری ٹو موو ان سائڈ اور آؤٹ سائڈ دا کنٹری. اچھا, وہاں سے اب حکومت نے پک کیا, انہوں نے کہا جی کہ ہم جو ہے اس کو چیلنج کریں گے. وہ سندھ ہائی کورٹ لے گئے, سندھ ہائی کورٹ نے بھی فیصلہ ان کے حق میں پھر سے دے دیا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ دو کورٹس نے فیصلہ ان کے حق میں دیا ہوا ہے. فائنل فیصلہ جو ہے سپریم کورٹ سے آئے گا, اور بالکل میں اس چیز سے اتفاق کرتا ہوں کہ جو فیصلہ آئے گا اس کی باقاعدہ سب پارٹیز, دونوں پارٹیز, یہی چیز ہے قادری صاحب. حکومت ایک جانب تو کہتی ہے کہ ہم عدالتوں کے فیصلے کو تسلیم کریں گے, مگر پھر خود ہی سپریم کورٹ میں جاتی ہے, اپیلیں دائر کرتی ہے کہ پرویز مشرف کو باہر نہیں جانا چاہیے. یہ آپ کو ڈبل سٹینڈرڈ نہیں لگتے حکومت کے؟ دیکھیں, جب حکومت کو یہ بات شاہد صاحب فرما رہے ہیں, بالکل انہوں نے بجا کورس بتایا. جو ہائی کورٹ کا مسئلہ تھا وہاں جنرل پرویز مشرف صاحب نے جا کر یہ بات کی تھی, کیونکہ حکومت نے یہ پرسپشن دی تھی کہ سپریم کورٹ جو ہے اس کی ایک فائنڈنگ کے بعد ان کا نام ای سی ایل میں ڈالا گیا تھا. پرویز مشرف صاحب کے وکیل ہائی کورٹ میں گئے اور وہاں سے یہ فیصلہ آیا, اور حکومت آج بھی اس پہ کنونس جو پرسپشن تھی اور کنونس تھی کہ سپریم کورٹ جو ہے اس کے کہنے پر یہ مقدمہ درج ہوا تھا. ہم نے اپیل صرف اس لیے کی ہے کہ ہماری وہ پرسپشن دور ہو جائے, اور کہیں یہ نہ ہو کہ کل کو سپریم کورٹ سے یہ بات آ جائے. کیا ہے پرویز مشرف گارنٹی دیتے ہیں, وہ کہتے ہیں وہ واپس آئیں گے. ہمیں سپریم کورٹ کا ڈر ہے بھائی, کہیں سپریم کورٹ یہ نہ کہہ دے کہ آپ نے ہمیں بائی پاس کیا ہے. ہم نے آپ کو آرڈر کیا تھا ایک فلانے کیس میں کہ ان کا نام ای سی ایل میں ڈالا جائے. ہم نے اس لا کورس کو اپنا لیا ہے. جو بھی فیصلہ سپریم کورٹ دے گی میں اور حکومت پابند ہے اس کو امپلیمنٹ کرنے. اچھا آسیہ, آپ کو کیا لگتا ہے اس معاملے میں مرکزی کردار حکومت کا ہے, عدالت کا ہے, کس کا ہے؟ دیکھیں, ہم کیا کہیں گے, وہ کہتے ہیں زبان خلق کو نقارہ خدا جانو. اب تو دنیا یہ بات کہہ رہی ہے کہ یہ کیسز جس طریقے سے لے کر چلے گئے تھے اور جس طریقے سے بنائے گئے تھے, آپ دیکھیں جب تک پرویز مشرف پاکستان سے باہر تھے کسی کو یہ یاد نہیں تھا کہ پتہ نہیں اس نے شاید قانون کی خلاف ورزی کی ہے یا نہیں کی ہے, یا بگٹی صاحب کے ساتھ کچھ ہوا ہے یا نہیں ہوا, یا بے نظیر صاحبہ کے ساتھ کچھ معاملہ ہوا ہے. غداری کا مقدمہ بھی نہیں تھا. جی, میں
कोई मुकदमा नहीं था जब तक वो पाकिस्तान उन्होंने टच डाउन नहीं कर दिया और इन्होंने अपनी खुली आंखों से ये नहीं देख लिया कि वो तो आ गया, वो जो कहता था कि मैं पाकिस्तान आ रहा हूं पाकिस्तान के लोगों के लिए, तो वो तो आ गया। एक तो इनकी नाअहली, फिर जिस तरीके से ये केसेस को लेके चले, आप ये देखें कि प्राइम मिनिस्टर साहब पार्लियामेंट के फ्लोर पे जब पहली तकरीर कर रहे हैं तो पूरी पाकिस्तान की आवाम कान लगा के सुन रही है कि शायद इनके मुंह से पाकिस्तान की आवाम की बेहतरी के लिए कोई जुमले निकल सके, लेकिन उनके मुंह से जुमला पहला क्या निकलता है? परवेज मुशर्रफ पे आर्टिकल 6। ठीक है, चले मेरे पास वक्त कम है, मेरे पास एक जुमला अर्ज कर दूं, बिल्कुल गलत कह रही है, इनको पता नहीं है। पाकिस्तान की हुकूमत ने एक भी केस दर्ज नहीं किया जनरल परवेज मुशर्रफ पे। तमाम केसेस कोर्ट्स के ऑर्डर से हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने हमें ये बाकायदा कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के मुकदमे में तो फ्रीक है, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर क्या था? याद कर लीजिए सुप्रीम कोर्ट का क्या ऑर्डर था? सुप्रीम कोर्ट ने ये अल्फाज इस्तेमाल नहीं किए थे। जी आप पढ़ लेंगी, आपको यकीन हो जाएगा। पाकिस्तान की हुकूमत ने कोई केस दर्ज नहीं किया, तमाम केसेस कोर्ट के ऑर्डर से हुए थे, चाहे वो भुट्टी साहब का केस हो। ठीक है, चलो मेरे पास वक्त कम है, मुझे आसिया साहब आपका बहुत शुक्रिया, ज़हीन कादरी साहब आपका बहुत शुक्रिया, आपका भी बहुत शुक्रिया। क्या मुशर्रफ बाहर जा पाएंगे या नहीं? मामला एक मरतबा फिर से अदालत में है और परवेज मुशर्रफ की मुश्किल है कि खत्म होने का नाम नहीं ले रही। ऐसे में परवेज मुशर्रफ के मुशीरान के पास भी ऑप्शन महदूद से महदूद तर होते जा रहे हैं। तजिए, क़यास आराइयां और दावे अब तमाम के तमाम जो है वो लगता है गलत साबित हो रहे हैं। परवेज मुशर्रफ का बाहर जाना एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। प्रोग्राम टॉप स्टोरी से मेजबान रहमान अजहर को इजाजत दीजिए, अल्लाह ने के बाद।